ہو جانے کے بعد حکم دے دیا کہ حسین اور اس کے لشکر پہ حملہ کر دو. انہوں نے حملے کی تیاری کر دی اور حملہ کرنے کے لیے امام عالی مقام کے اور اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب یزیدی لشکر پہنچ گیا. یزیدی فوج کا شور و غوغا سن کر سیدنا امام عالی مقام کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لائیں اور امام حسین کے پاس آ کے آپ کو بیدار کیا. آپ نے سر انور اوپر اٹھایا, پوچھا زینب کیا بات ہے؟ آج کے امام عالی مقام یزید کا لشکر حملے کی تیاری کر چکا ہے. فرمانے لگے زینب ہم بھی تیاری کر چکے. بھائی جان تیاری سے کیا مراد؟ امام عالی مقام نے فرمایا زینب ابھی میری آنکھ لگی اور نانا جان تشریف لائے تھے اور خواب میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور مجھے ابھی ابھی بتا کے گئے ہیں کہ حسین اب تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو, ہم انتظار میں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ہائے مصیبت کی گھڑی آ گئی. فرمایا زینب افسوس نہ کر, صبر کر, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. امام عالی مقام نے حضرت عباس کے ذریعے یزیدیوں سے اس شب کی مہلت مانگی کہ جنگ کا آغاز کل کریں گے, آج زندگی کی آخری شب ہے, اس دنیا میں آخری شب ہے, آج کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کے حضور جی بھر کے عبادت کر سکوں, اس حیات ظاہری کے آخری سجدے کر سکوں, اس رب کو منا سکوں, اس سے مناجات کر سکوں. کل فیصلہ کر کے جنگ کا آغاز کر دینا. امام عالی مقام نے شب عاشور کی مہلت لے لی. جب وہ لشکر واپس چلا گیا آپ اپنے خیموں کے قریب آئے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر روایت کرتے ہیں اور ابن اسیر روایت کرتے ہیں, امام طبری روایت کرتے ہیں, آپ نے اپنے رفقا کو جمع کیا. وہ مسافر جو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں سے چلے تھے جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل کا یوم شہادت ہے. بڑی کڑی آزمائش اور مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے. میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس اپنے اپنے وطنوں کو گھروں کو چلے جاؤ, اپنی جان اس بڑی کڑی آزمائش کی گھڑی سے بچا لو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور تمہاری بے وفائی کا شکوہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ وفادار تھے, میں نے ان کو میدان کربلا سے بھیج دیا تھا اور جس جس کو لے جانا چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ. حضرت امام حسین فرماتے ہیں یزیدیوں کو صرف میری گردن چاہیے, جب یہ میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کی ہوس ٹھنڈی ہو جائے گی, تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ. تمام لشکر کے وفادار غلاموں نے, شہزادوں نے اور آپ کے اصحاب نے عرض کیا اے امام عالی مقام خدا کرے وہ دن نہ آئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے واپس جائیں, اور خدا نہ خواستہ آپ نہ رہے تو اس دنیا میں ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے, ہم مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں گریں گی, ہمارے تن آپ کے قدموں میں گریں گے, ہماری جان آپ کے قدموں میں نچھاور ہوگی, ہماری لاشیں آپ کے قدموں میں گریں گی, پھر کسی بدبخت کا ہاتھ آپ تک پہنچے گا, ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتے. آپ نے فرمایا ٹھیک, اب آخری شب ہے, سجدے میں گر کے رب کے حضور عبادت کر لو. رات ساری عبادات میں گزری, مناجات میں گزری, اللہ کے حضور رونے دھونے میں عاجزی اور سسکیوں میں گزری.
نماز صبح لشکر اہل بیت نے امام حسین کی امامت نے ادا کی، اور یزیدی بدبخت لشکر نے بھی ابن سعد کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ نماز کیا تھی؟ سراپا بدبختی تھی۔ نمازوں سے فارغ ہو کر لشکر صف آرا ہو گئے۔ یزیدی لشکر کو ابن سعد نے ترتیب دے دی، حملے کی تیاری کر دی، اور پہلے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تنہا تنہا دست بدست جنگ ہوگی۔ اس عالم میں ایک شخص یزیدی لشکر کا ایک شاہ سوار، ایک سپہ سالار مرجھایا مرجھایا کھڑا ہے۔ وہ ابن سعد سے پوچھتا ہے، ابن سعد کیا تو نے واقعی حسین کی شہادت کا ارادہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے ہاں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر اس گھوڑے پر سوار شخص کو، ایک سپاہی کو لرزہ طاری ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے جان نکل گئی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے اس کا نام لے کر کہ تم تو کوفہ والوں میں سب سے زیادہ بہادر ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تجھے اس طرح پج مردہ نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ تمہاری حالت اتنی غیر کیوں ہو گئی ہے؟ وہ شخص سر اٹھا کے جواب دیتا ہے، پوچھنے والے آج حالت اس لیے غیر ہے کہ میرے ایک طرف امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، مجھے آج اسی لمحہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور پھر وہ جواب دیتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے دوزخ کو ٹھکرا لیا، میں نے جنت کو اپنا لیا۔ یہ کہہ کے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام علی مقام کے قدموں میں جا کے پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، امام علی مقام، میں ہی وہ مجرم ہوں جو آپ کو اس میدان تک لایا ہوں، میں ہی وہ مجرم ہوں جو آپ کو گھیر کر اس مقام تک لایا ہوں، کیا میری اس لمحے توبہ قبول ہو سکتی؟ امام علی مقام نے فرمایا، ہاں، اگر توبہ کرنے آئے ہو تو توبہ قبول ہو سکتی۔ جنگ شروع ہو گئی، تنہا انفرادی جنگ دست بدست شروع ہوئی، یکے بعد دیگرے لشکر حسین کے سپاہی جاتے رہے، قافلہ حسین کے مجاہد جاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، ان کی صفوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، ان کی پشتوں سے پشتیں لگاتے رہے، اور بالآخر خود جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ جب یکے بعد دیگرے لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے اور ان کی مقدس خون میں لت پت مقدس لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اب خانوادہ رسول کی باری آ گئی، اب چمن مصطفیٰ کی باری آ گئی۔ امام حسین نے مڑ کے اپنے نانا کے چمن کو دیکھا کہ اب کون جائے گا؟ خاندان اہل بیت کا چاند، ماہ تمام کھڑا ہوا، جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ روایات بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی سچی تصویر تھے۔ لوگ حضور کے دیدار کے لیے حسن اور حسین کو دیکھنے آتے تھے، اور حسین حضور کے دیدار کے لیے بیٹے علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ 18 سالہ جوان میدان میں اترا، عرض کی، ابا جان، اب خانوادہ رسول کی ابتدا میں کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ امام حسین نے چوم کر سینے سے لگایا اور حضرت علی اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دعائیں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر وہ شیر کی طرح للکارتا ہوا، سراپا پیکر شجاعت، سراپا پیکر رانائی، سراپا پیکر زیبائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، وہ تصویر کامل مصطفیٰ، وہ تعبیر حسن مصطفیٰ۔ علی اکبر
اہل بیت کا ماہ تمام چمکتی تلوار لے کر یزیدی لشکر کی طرف دوڑا. امام حسین آگے بڑھ کے اپنے جوان بیٹے کی شجاعت کے منظر دیکھنے چاہتے تھے، مگر یزید لشکر کے حملے کے باعث میدان کربلا سے اٹھنے والی گرد نے پورے سامان کو اٹ دیا. اٹے ہوئے سامان میں امام حسین علی اکبر کی تلوار زنی کا منظر دیکھ نہ سکے کہ میرا لاڈلا